ایک اور آدمی وزیر اعظم بننے کی دوڑ میں شامل ہو گیا کہ جی نگران وزیر اعظم مجھے ہونا چاہیے، میں ہوں گا تو میں آپ کے بڑے خیال رکھ سکتا ہوں وہاں پہ، اور جھوٹ بول رہا ہے کیونکہ میں نے عمر فاروق کے پاس میسیجز دیکھے ہیں اور یہ سارے اس کے آگے پیچھے پھرتے تھے کہ ہمارا یہ کام کر دو تو ہمارا یہ کام کر دو، کیونکہ وہ ایک پیسے والا آدمی ہے۔ عمران خان ہے جس کے اپنے کارندے جو ہیں وہ سوشل میڈیا ایکسپرٹس ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل۔ میں ہوں معافش تبسم۔ مبشر صاحب، آج میں چاہ رہی ہوں آپ کوئی مخبری سب سے پہلے دیں، کوئی نئی خبر، کوئی ایسی خبر جو عوام کو پتہ نہ ہو اور عوام کو آپ کے پروگرام سے پتہ چلے۔ ایک اور آدمی وزیر اعظم بننے کی دوڑ میں شامل ہو گیا اور آج صبح کو، اور وہ آپ سمجھیں کہ گوتا کھایا ہوا تو انہوں نے پچھلے 10 سال سے، اور انانیمس زندگی گزار رہے تھے، اور اب انہوں نے ایک دبئی کے شیخ صاحب سے سفارش کروائی ہے اور کافی تگڑی سفارش کروائی ہے کہ جی نگران وزیر اعظم مجھے ہونا چاہیے، میں ہوں گا تو میں آپ کے بڑے خیال رکھ سکتا ہوں وہاں پہ۔ وہ ہیں جناب سابق گورنر سندھ عشرت العباد صاحب۔ تو عشرت العباد صاحب جو ہیں وہ اپنی طرف سے ٹیکنوکریٹ بھی ہیں، پولیٹیشین بھی ہیں، پاکستان کو بھی سمجھتے ہیں، 10 سال باہر رہنے کے باوجود سمجھتے ہیں، اور جب یہاں پہ بھی تھے 10 سال، اس سے پہلے تو وہ گورنر ہاؤس میں تھے، اس سے باہر تو ایک دفعہ نہیں نکلے، تو وہ بہت اچھا سمجھتے ہیں پاکستان کو، اور بہرحال ان کی بڑی تگڑی سفارش آئی ہے اس وقت کہ عشرت العباد صاحب جو ہیں ان کو بنایا جائے جی اپنا نگران وزیر اعظم۔ لیکن میرا خیال ہے کہ ان سے یہ بس جو ہے مس ہو گئی ہے۔ اچھا، اوکے سر، توشہ خانہ کیس کا بڑا چرچا ہے۔ ایک عدالت میں کل ٹرائل کا فیصلہ محفوظ ہونا ہے، اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں اس ٹرائل کے قانونی ہونے پر فیصلہ ہونا ہے، اور اس کے بعد اس کی ظاہر سپریم کورٹ میں بھی سماعت ہونی ہے۔ تو سر کیا لگتا ہے آپ کو کیا ہونے جا رہا ہے؟ توشہ خانہ کیس بڑا انٹرسٹنگ کیس ہے۔ اس میں آپ دیکھیں جب عمران خان کو اگر کوئی پوچھتا ہے کہ جی توشہ خانہ میں کیا ہوا، تو کہتا ہے جی ملٹری سیکرٹری کو پوچھو، ٹھیک ہے، بریگیڈیئر وسیم چیمہ جو اب جنرل وسیم چیمہ ان سے پوچھو۔ اس سے کوئی قاسم و سلمان کا پوچھتا ہے تو کہتا ہے کہ جی جمائمہ سے پوچھو۔ اسے پوچھتے ہیں عدم اعتماد کیسے ہوا، وہ کہتا ہے جی باجوہ سے پوچھو۔ اس کہیں کہ جی القادر ٹرسٹ کو زمین کیوں ملی، وہ کہے گا ملک ریاض سے پوچھو۔ وہ کہے گا ٹیرین کون ہے، تو کہے گا سیتا وائٹ سے پوچھو۔ اچھا فورن فنڈنگ کیسی ہوئی ہے، جی عارف نقوی سے پوچھو۔ 9 مئی کیسے ہوا ہے، جی گھراؤ جلاؤ کرنے والوں سے پوچھو۔ لیکن مجھ سے کچھ نہ پوچھو۔ ہاں، میں پوری دنیا کو سب سے اچھا جانتا ہوں، انگلینڈ کو میں سب سے اچھا جانتا ہوں، ریاست مدینہ کو میں سب سے اچھا جانتا ہوں، امریکہ کو میں سب میں سے اچھا کوئی نہیں جانتا، گورے کو میرے سے اچھا کوئی نہیں جانتا، لیکن اپنے جو گھر میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ مجھے نہیں پوچھو، اس کا مجھے کوئی علم نہیں ہے۔ تو توشہ خانہ کیس اب بہرحال شہزاد اکبر صاحب تو کہتے ہیں کہ جی میں عمر فاروق کو جانتا ہی نہیں، عمر جنہوں نے گڑی لی تھی، اور جھوٹ بول رہا ہے کیونکہ میں نے عمر فاروق کے پاس میسیجز دیکھے ہیں، انہوں نے ہمارے پروگرام میں شیئر کیے ہوئے، اپنے بھی، فواد چودھری کے بھی، اور لوگوں کے بھی، اور یہ سارے اس کے آگے پیچھے پھرتے تھے کہ ہمارا یہ کام کر دو تو ہمارا یہ کام کر دو، کیونکہ وہ ایک پیسے والا آدمی ہے، تو اللہ نے اس کو بڑا کچھ دیا۔ تو پھر شہزاد اکبر نے کیا کیا کہ اس کی ایکس وائف کے ساتھ مل کر اس کے اوپر کیسز کیے، فیک کیسز عمر فاروق کے اوپر کروائے، اس کو پاکستان سے بھاگنا بھی پڑا، اور اس کے اوپر ایف آئی اے ڈال دی، اور اس کے اوپر ریڈ وارنٹ نکال دیے، اس کے جناب وہ بچیاں جو تھیں وہ جا رہی تھی ٹریول، وہ نہیں کر سک رہی، ہر طرح کی اس نے مشکل ڈالی شہزاد اکبر نے اس کے اوپر۔ لیکن یہ کہ اب بڑے آرام سے کہہ رہا ہے میں اس کو جانتا نہیں۔ یعنی میں آپ کو بتاؤں کہ کوئی کتنا جھوٹا ہو سکتا ہے، میری تو عقل معاف ہو گئی ہے معاوش۔ میں جب سوچ رہا ہوں اس پہ، میں تو ایکچولی ڈپریس ہوتا جا رہا ہوں اب کہ یار اچھا اوپر سے لے کے نیچے تک ہر آدمی جھوٹ بول رہا ہے اس ملک میں، اور سر آپ کافی ڈپریس لگ رہے ہیں، سر ہوا کیا؟ میں ہوں ڈپریسڈ، اب میں کیا کروں؟ ریزن کیا ہے اس کی، میں عوام کو بھی بتائیں۔ کل میں نے بتایا تھا وہ اپنے جو ملازم والی بات تھی، میں نے بتائی تھی کہ اس نے کہا کہ میرا بجلی کا بل دیکھیں 1 لاکھ روپے آ گیا، تو میں نے لیسکو والوں سے کہا، انہوں نے جا کے اس کے پہ چیک کیا، تو پتا چلا انہوں نے غیر قانونی کنیکشن بھی لیے ہوئے اور پیچھے گھروں کو بھی دیے ہوئے، اللہ،
اور جب لیسکو والے وہاں گئے تو ان کو پتا چلا کہ یہاں تو کئی گھر ہیں جنہوں نے اس طرح کیا ہوا پوری بستی میں. تو مظلوم بن جاتے ہیں ہمارے آگے, اللہ رسول کے واسطے دینا شروع ہو جاتے ہیں, قرآن کے اوپر ہاتھ اٹھا لیتے ہیں, سر پہ اٹھا لیں گے کہ ہم نے کچھ نہیں کیا. اینڈ میں آپ, اور یہ جو بجلی چوری ہو رہی ہے ہر جگہ پہ, یہی تو یونٹ آپ کے اور میرے ہر ایک کے بلوں میں آ رہے ہیں نا, کیونکہ چوری کی بجلی کہیں سے تو انہوں نے پوری کرنی ہے. ظاہر ہے, بڑے افسوس کی بات. سر, ایف آئی اے کی ایک رپورٹ آئی ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ توشہ خانہ جج سے منسوب جو سوشل میڈیا پر پوسٹ لگائی جا رہی ہیں وہ اصلی نہیں ہے. تو سر کون سازش کر رہا ہے ان جج کے خلاف؟ کون سازش کر رہا ہے؟ جج کو کون پسند نہیں کرتا؟ وہ سوائے عمران خان کے اور کون ہے مجھے بتائیں. عمران خان ہے, پہلے دن سے ان کو کنٹروورشل کرنے کی کوشش کر رہا ہے. عمران خان ہے جس کے اپنے کارندے جو ہیں وہ سوشل میڈیا ایکسپرٹس ہیں. عمران خان ہے کہ جس کی ٹرولنگ جو ہے وہ پوری دنیا میں ایک مثالی ٹرولنگ ہے. تو یہ تو کر ہی عمران خان ڈائریکٹلی کر رہا ہے, اور نیچے اس کی اپنی ٹیم ہے. یاد کریں کہ وہ بشرا کی ایک آڈیو بھی لیک ہوئی تھی نا, وہ ارسلان بیٹا ذرا یہ کرنا, اس کو مذہب کا تڑکا لگا دینا, یہ کر دینا, وہ کر دینا. اب آپ سوچ رہے ہیں کون کر رہا ہے؟ سر, پہلے یہ افواہیں چل رہی تھی کہ تحریک انصاف سے شاید بلے کا جو نشان ہے وہ لیا جا سکتا ہے. اب الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی انٹرا پارٹی انتخابات نہ ہونے کی وجہ سے جو پی ٹی آئی ہے وہ بلے کا نشان لینے کے لیے نااہل ہو سکتی ہے, کوئی بھی انتخابی نشان لینے کے لیے. تو آپ کو کیا لگتا ہے اگر بلے کا نشان جاتا ہے تو پھر پی ٹی آئی کون سا؟ ویسے میں آپ کو ایک بات بتاؤں, اس میں تو الیکشن کمیشن کے اوپر ماتمی آدمی کر سکتا ہے. اس ملک میں کون سی پارٹی ہے جو الیکشن کرواتی ہے اپنے؟ ٹھیک ہے نا, آپ ابھی مسلم لیگ نے کروایا, وہ جو نامنیٹ ہوا ہے وہ اس طرح ہو گیا. کون سا الیکشن ہوا؟ یعنی جو ان کے قائد, ان کے لیڈر نامنیٹ کر دیتے ہیں وہی سارے سلیکٹ ہو جاتے ہیں, سلیکشنز ہوتی ہیں. کسی جگہ پہ آپ دیکھ لیں, اگر فرض کریں کہ عمران خان کہے کہ جی چیئرمین پی ٹی آئی کا الیکشن ہونا ہے, کوئی اس میں کنٹیسٹ کر سکتا ہے آگے؟ میری چلو جمہوریت کی خاطر کر لے, کوئی کہ جی میں چیئرمین ہونا چاہتا ہوں, سوال کو سوچ بھی نہیں سکتا. اور یہی ہر جماعت کے ساتھ ہے, ایک کے ساتھ نہیں ہے. اگر انٹر پارٹی یا انٹرا پارٹی الیکشن اگر ہے صحیح, تو اس ملک میں صرف 2 جماعتوں کے اندر ہوتا ہے. ایک میں تو بھرپور ہوتا ہے, اس کا الیکشن تو میں آپ کو بتاؤں مثالی ہے, وہ جماعت اسلامی ہے. جماعت اسلامی جو ہے اس میں بڑا ٹھوک بجا کر الیکشن ہوتا ہے. جماعت اسلامی کے جو چنے جاتے ہیں لوگ وہ حقیقی معنوں میں چنے جاتے ہیں, اور ان کے بعد چیک اینڈ بیلنس ہوتا ہے. ان کو لوگ شورا کے اندر بیٹھ کے ان کو آنکھیں دکھاتے ہیں, انگلیاں دکھاتے ہیں, سوال و جواب ہوتے ہیں. اچھا, دوسرا اگر کوئی سسٹم ہے نا کہیں پہ نامنیشن کا یا کچھ ہونے کا, تو وہ ایم کیو ایم ہے. اب آپ کو ہو سکتا ہے دونوں جماعتیں نہ پسند ہو, لیکن ان دونوں جماعتیں جو ہیں ان کو یہ کریڈٹ دینا پڑے گا کہ اس لحاظ سے یہ بہت زیادہ ڈیموکریٹک ہے کہ وہاں پہ دونوں جماعتوں میں اگر آپ دیکھیں تو یہ ضروری نہیں کہ امیر لاہور یا امیر کراچی یا امیر اسلام آباد یا کہیں کا بھی ہو, اس کے بعد پجیرو ہو, اس کے بعد کروزریں ہوں, اس کے پروٹوکولز ہوں, اس کے کھابے ہوں, یہ وہ نہیں ہے ضروری. عام آدمی بھی سائیکل پہ جاتے ہوئے لڑتے ہیں الیکشن. سراج الحق صاحب کو میں نے خود دیکھا ہوا ہے, ان کا گھر میں نے دیکھا ہوا ہے. تو اب میرے تو وہ بڑے محترم بھائی ہیں, لیکن سراج الحق صاحب کسی اور جگہ پہ سوائے ورکر کے اور کچھ نہیں بن سکتے. جماعت اسلامی نے ان کو امیر بنا دیا. یعنی جماعت اسلامی پیسہ نہیں دیکھتی, وزٹنگ کارڈ نہیں دیکھتی, گھر کا ایڈریس نہیں دیکھتی, وہ بندے کا کردار دیکھتی ہے اور اس بندے کو چن لیتے ہیں. تو کہاں پہ انٹرا پارٹی الیکشنز ہو رہی ہیں, لیکن قانون کے مطابق یس, اگر وہ یہ پوری نہیں کرتے شک تو ان سے بلے کا نشان چھینا جا سکتا ہے. اس میں تو کوئی دو رائے نہیں. کون سا نشان لیں گے آپ کے خیال؟ گیند لے لیں گے یار, وہ وکٹیں لے لیں گے, ان کو کیا ہے, جو بھی لے لیں گے, وہ کچھ پچ لے لیں گے یار, اسٹیڈیم لے لیں گے, مطلب کرکٹ سے ریلیٹڈ اسکور بورڈ لے لیں گے. کرکٹ سے ریلیٹڈ ہی لینا ہے کچھ. لینا تو ورلڈ کپ ہی تو ہے جو ہمیں ابھی تک لے کے بیٹھا ہوا ہے 92 کا. اگر اس دن بارش نہ ہوتی اور یعنی ساؤتھ افریقہ آؤٹ نہ ہوتا سیمی فائنل سے, تو شاید آج پاکستان سکون میں ہوتا.
सर शहबाज शरीफ साहब की उनके अपने इत्तेहादी दुर्गत बना रहे हैं मर्दमशुमारी वाले बयान पर। सर ये हर रोज कोई नया पेंडोरा बॉक्स क्यों खोल देते हैं? देखें, उनके इत्तेहादी जो हैं वो उनकी जो बात है MQM की, मैं आपको पहले दिन से कह रहा हूँ कि मर्दमशुमारी की जो डिमांड है वो बड़ी लेजिटिमेट डिमांड है। हम MQM से इख्तलाफ कर सकते हैं, हम MQM की सियासत से इख्तलाफ कर सकते हैं, हम उनकी शख्सियात से इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन उनके जायज़ मुतालबे से हम नज़रें नहीं चुरा सकते और हम उससे इख्तलाफ नहीं कर सकते। ये MQM की डिमांड जो है ये कराची के फ्यूचर की डिमांड है, ये हैदराबाद के फ्यूचर की डिमांड है और ये पाकिस्तान के फ्यूचर के लिए डिमांड है। आई थिंक ये बड़ी लेजिटिमेट डिमांड है कि इलेक्शंस अगर हों तो नई मर्दमशुमारी पे हों, क्योंकि ये आइन की डिमांड है और जब मर्दमशुमारी होगी तो नई हल्का बंदियाँ होंगी तो फिर सही लेजिटिमेट जो रिप्रेजेंटेटिव हैं अवाम के, वो लोग वोट लेकर ऊपर आ सकेंगे और ये आपको करना पड़ेगा इलेक्शन से पहले। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ इलेक्शन मुझे तो अक्टूबर में मुश्किल नजर आते हैं। सर पार्लियामेंट एक्ट की जो लूट सेल है वो जारी है। 4 दिन में 53 बिल पार्लियामेंट से मंजूर करवाए गए, ना कोई किसी को पढ़ने दे रहा है ना कुछ। सर ये किस बात की जल्दी है हुकूमत को, क्या कर रही है हुकूमत? हुकूमत जो है ना वो ऐसे काम करके जाना चाह रही है कि इंटरिम गवर्नमेंट भी जो आए तो वो एक तो उसके काम ना रुके और उसके डिसीजन मेकिंग ना रुके, स्पेशली इकोनॉमिक साइड पे। दूसरी साइड पे वो ये चाह रहे हैं कि जो इमरान खान ने इतनी स्टेटमेंट्स दी हैं ना कि तुम देखना जब इंटरिम गवर्नमेंट आती है तो क्या होता है, दे जस्ट वांट टू इंश्योर कि इसको रिलीफ ना मिल सके जो उनकी किताब में है। अब जो है कानून साजी हो रही है लेकिन उसे बहस भी नहीं हो रही है और ये भी एक लम्हा फिक्री है, क्योंकि ऐसी कानून साजी जो है वो सिर्फ आज तो अच्छी लगेगी, कल को हॉन्ट भी कर सकती है। तो 1 दर्जन ज़्यादा बिल ऐसे मंजूर हो गए जो एजेंडा पर ही नहीं थे। क्या हो रहा है ये? मैं तो हमेशा से समझता हूँ कि पार्लियामेंट जो है हमारी वो रबर स्टैम्प ही है और जिनको अभी 51 अरब रुपए की ग्रांट्स मिली हैं पार्लियामेंटेरियंस को, उन्होंने बैठ के ठप्पे लगानी है पैसे देने वाले को, क्यों नहीं लगाने उन्होंने? सर इस्लामाबाद क्लब को लीज पर दी जाने वाली जो जमीन है उसका सालाना किराया 6 रुपए फी मुरब्बा गज है। सर इतना ज्यादा किराया क्यों लिया जा रहा है? बात यह है कि ये मेरा ख्याल है कि लीज पे है ना और कमर्शियल एक्टिविटी नहीं है, ये एक सोशल एक्टिविटी है तो और वो किसी और चीज़ों के लिए यूज़ नहीं हो सकती। जो कम्युनिटी प्लॉट्स होते हैं यूजुअली गवर्नमेंट के, कि अगर कोई मस्जिद के लिए हो, वो मार्केट के लिए हो, स्टेडियम के लिए हो, ग्राउंड के लिए हो, मदरसे के वो अपना क्लब के लिए हो, तो उसका आई थिंक कि उसका लीजिंग अमाउंट जो हैं वो डिफरेंट होते हैं और इतनी कोई अचंभे की बात नहीं है ये। आई मीन नथिंग वो आप किसी भी क्लब का निकाल के देख लेंगी तो वो थोड़ा बहुत ही फ़र्क होगा, ज़्यादा फ़र्क नहीं होगा। हाँ ओके ठीक है मुबश्शिर साहब, मुझे नहीं पता था इस बात का। बहुत शुक्रिया आपका आज के प्रोग्राम के लिए। नाज़रीन आज के प्रोग्राम से इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो चैनल को कर दें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर और अपनी कीमती राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। हमें इजाज़त दें। अल्लाह ने के बाद।